اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو دوستو اس میں ہم بہت سے اعمال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے عامل بن سکتے ہیں اور پھر اگلا شعبان آنے تک ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو سورۃ الکوثر کی زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ اس کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ عمل آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس طرح آپ کو کمنٹس میں سوال کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسری بات، ہمارے تمام اعمال کی ان سب دوستوں کو اجازت ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنا ہے 13، 14 اور 15 شعبان کو۔ 13، 14، 15 شعبان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے کہ آپ تینوں دن اسی جگہ بیٹھ سکیں، وہاں پر کوئی آواز یا شور نہ ہو۔ اس عمل کا وقت بعد از نماز عشاء ہے۔ اس میں نہ حصار کی ضرورت ہے نہ رجال الغیب کی، نہ اس میں رجال الغیب کی ضرورت ہے اور نہ حصار کی۔ اس میں آپ ہر دن تعداد پوری کر لینے کے بعد 21 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں گے، اور پہلے دن بیٹھنے سے لے کر آخر دن تک آپ جب بھی اس عمل کے لیے بیٹھیں گے تو اچھی خوشبو والی اگربتی آپ سلگائیں گے۔ اور دوستو، ایک بات آپ دوسری یاد رکھیں کہ اس عمل کو پورا کر لینے کے بعد آپ نے 101 روپے غرباء میں تقسیم کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کے محلے میں یا گاؤں میں کوئی یتیم بچہ ہے یا بچی ہے اس کو دے دیں، یا پھر کوئی بیوہ عورت ہے اس کو یہ 101 روپے دینے ہوں گے۔ اب دوستو، اس کی تعداد پہلے دن 921 بار ہے، دوسرے دن بھی 921 بار ہے، تیسرے دن 922 بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ آپ تینوں دن ایک ہی وقت میں پڑھیں گے۔ بعد از نماز عشاء جو وقت آپ نے آج مختص کیا ہے کل بھی آپ اسی وقت پڑھیں گے۔ جیسا کہ اگر آج میں نے عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے پڑھا ہے تو کل بھی میں 9 بجے پڑھوں گا، پرسوں بھی میں 9 بجے پڑھوں گا۔ عمل میں اگر 1 یا 2 منٹ کا وقفہ آ جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، برا اثر نہیں پڑتا، آپ کا وظیفہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن باقاعدہ 15 منٹ یا 10 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو آپ کا وظیفہ باطل ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 دن پڑھ لینے کے بعد آپ نے روزانہ 41 بار اول آخر کوئی سا بھی درود شریف جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اسی سورت کو، سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ یہ آپ کی تمام عمر کی زکوٰۃ ہو گئی۔ جب تک آپ 41 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں گے
تو یہ تمام عمر کی زکوٰۃ ہیں۔ اگلے شعبان میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ لگاتار 3 دن اگر آپ ناغہ کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ باطل ہو جائے گی، پھر آپ نے اگلے شعبان میں دوسری بار یہی عمل کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ دوستو، چونکہ سورہ کوثر کے اعمال ہم نے آپ کی خدمت میں اپلوڈ کیے ہیں، آلریڈی موجود ہیں، اور بھی انشاءاللہ اعمال دن بدن ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔ اس صورت کے خواص بھی بہت زیادہ ہیں، تو ضرور اس عمل کو کرے اور اس سے استفادہ حاصل کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔